بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کو میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ یک طرفہ طور پہ جنگ ہے. فلسطین کی طرف سے تو 79 فلسطینی ہیں اور حماس ایک گروپ ہے, عسکریت پسند جماعت ہے. وہ اونے پونے جو بھی ان کے پاس راکٹ واکٹ ہیں ان کے ذریعے وہ ایک ہلکا پھلکا دفاع کر رہا ہے. لیکن حماس نے واقعتاً, اگر یہ سمجھا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ حماس نے واقعتاً اسرائیل کو ناکو چنے چبوائے ہیں اور اسرائیل کو تگنی کا ناچ نچا رہا ہے. اور اس وجہ سے نچا رہا ہے کہ ایک طرف جدید ترین لڑاکا طیاروں کے ساتھ فضائی حملے, زمینی فوج یعنی کہ ریگولر فوج جو ہے باقاعدہ تربیت یافتہ اسرائیل کی فوج وہ زمینی حملے کر رہی ہے, جدید ترین جاسوسی کا نظام, جدید ترین ٹیکنالوجی, اور جو ایک گھمنڈ تھا, غرور تھا کہ جناب ہم نے تو اپنی فضائی حدود کو بھی جدید ترین ٹیکنالوجی, ڈوم ٹیکنالوجی سے, آئرن ڈوم جس کو کہتے ہیں جی, اس کے ذریعے ہم نے تو اپنی فضاؤں کو بھی محفوظ کر لیا, فول پروف کر لیا. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ دبردوس ہو گیا اور یہ پتہ چلا کہ نہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں اور حماس اتنا آسان ہدف نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا جس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک دو دن بڑے امپورٹنٹ ہیں اور اب واقعتاً اب ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ دن آنے والا ہے اور اسرائیل کو بالکل جی اسی طریقے سے جنگ بند کرنی پڑے گی, سیز فائر کرنا پڑے گا, فائر بندی کرنی پڑے گی جیسے افغانستان میں ہوا. 20 سال کی لڑائی اور 20 سال کی لڑائی کے بعد کیا ہوا, بالآخر ایک سمجھوتا کرنا پڑا امن معاہدے کے نام سے اور غیر ملکی افواج کا انخلا شروع ہو چکا. تو اس کو آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ اس کو کتنی بڑی فتح قرار دیا جا سکتا ہے امریکہ, نیٹو اور عالمی افواج کی, کہ 20 سال کھربوں ڈالر کھپانے کے بعد بھی, ضائع کرنے کے بعد بھی وہ خالی ہاتھ دم دبا کے یہاں سے نکلنے پہ مجبور ہیں. تو یہی کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان. اور اسرائیل نے بھی ایک بھرپور حملہ کیا 27 رمضان المبارک سے, لیلۃ القدر سے شروع ہوا جو آج تک جاری ہے. لیکن سوائے سول آبادی کو نشانہ بنانے کے, عمارتوں کو ملبے کا ڈھیر بنانے میں ابھی تک اس نے ایک بھی جو فوجی ہدف ہے وہ حاصل نہیں کیا. ایک بھی, یعنی حماس کا ایک بھی فوجی ہدف حاصل نہیں کیا. اس نے اب تک کیا کیا تباہ کیا, کیونکہ میں آپ کو جو آگے چیزیں بتاؤں گا اب ریورس گیئر لگنے لگا ہے. کیا کیا تباہ کیا انہوں نے جی, 50 سے زیادہ سکول تباہ کر دیے, کوئی 60-70 ہاسپٹل تباہ کر دیے, ہسپتالوں کو جانے والی سڑکیں تباہ کر دیں. اس کے بعد ہلال احمر کا دفتر تباہ کر دیا, ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا, میڈیا ہاؤس تباہ کر دیا. میڈیا ہاؤس کا ہیڈ کوارٹر جو تھا غیر ملکی ذرائع ابلاغ کا وہ تباہ کر دیا. اور کیا تباہ کیا, 70 کے قریب بچے جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے, ان کا خون انہوں نے بہایا. اور اسی طریقے سے کوئی 60-70 خواتین, نہتی خواتین, ان کا خون بہایا, وہ اللہ کو پیاری ہوئیں اور انہوں نے اپنی جان دی. کوئی 15 سے 20 بزرگ معمر افراد, ان کو انہوں نے ذبح کیا اس لڑائی میں. یہ اسرائیل کے پیچھے کون ہے؟ امریکہ, دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ. تو یہ لڑ رہے ہیں اور یہ کچھ ہوا. پھر کیا کیا, کوئی ٹوٹل اب تک 300 سے زیادہ فلسطینی, وہ بھی سویلین, عام شہریوں کو نشانہ بنایا, وہ اللہ کو پیارے ہوئے. اس سے زیادہ کوئی کامیابی نہیں. ہاں البتہ فلسطینیوں کو انسانی المیے ضرور وہاں پہ جنم لے رہے ہیں. اگر اسرائیل اور امریکہ اس کو بہت بڑی بہادری سمجھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی کوئی شکست خوردہ بات نہیں ہو سکتی. کیا ہوا, کوئی تقریباً ہزاروں لوگ جی نقل مکانی پہ مجبور ہوئے اور انہیں اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا اور ویرانے میں جا کے پناہ لینی پڑی. پھر ایک اور اسرائیل کو کامیابی ہوئی. وہ کیا کامیابی ہوئی, وہ ہوا کہ شیلٹرز ہوم, پناہ گاہیں, پناہ گزینوں کی جھونپڑیاں جو ہیں وہاں پہ گولہ بارود گرایا, فضائی حملے کیے.
زمینی حملے کیے، وہاں پہ کوئی ہزاروں لوگوں کو، ہزاروں پناہ گزینوں کو جو پہلے ہی بے گھر تھے ان کو مزید بے گھر کر دیا. یہ ہیں اس کی کامیابیاں. ابھی تک کوئی بھی فوجی ہدف حاصل نہیں ہو سکا ابھی تک. اور اس کے جواب میں اسرائیل کو ناکامیاں کیا ہوئیں. کچھ ناکامیاں میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتا دی تھیں، کچھ میں مزید اب بتاتا ہوں، کیونکہ اقوام متحدہ کا آپ کو معلوم ہے کہ اجلاس چل رہا ہے، پاکستان کی درخواست پہ ہو رہا ہے. پاکستان ترکی جو ہیں اس وقت انہوں نے حق ادا کیا ہے فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھا کے، اسرائیل کو چیلنج کر کے، اسرائیل کے پیچھے امریکہ بہادر سرکار کو چیلنج کر کے پاکستان اور ترکی نے کہ حق ادا کیا. باقی جتنے بھی بڑے بڑے تگڑے مسلم بادشاہتے ہیں وہ سب کے سب ناکارہ، اور وہ اپنے مفادات میں الجھے ہوئے ہیں، اپنے سیاسی مفادات. اور مسئلہ عربوں کا ہے، عرب خاموش ہیں، ان کی زبانیں بند ہیں اور مفادات کے تالے لگے ہوئے ہیں. اور غیر عرب ممالک جو ہیں وہ وہی بات ہے کہ لا الہ الا اللہ کا جو رشتہ ہے اس کو وہ نبھا رہے ہیں فلسطینیوں کے لیے. اقوام متحدہ کا اجلاس اس وقت جاری ہے. آپ وہاں پہ آپ نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل تقریر کر چکے، فلسطین کے وزیر خارجہ، پاکستان کے وزیر خارجہ، ترکی کے وزیر خارجہ اور دیگر رہنما، اور ابھی تک ایک آواز بھی اسرائیل کے حق میں نہیں اٹھی، ایک آواز بھی، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے لے کے دیگر ممالک تک. اور کوئی بھی اسرائیل کے اس بہیمانہ ظلم کو سپورٹ نہیں کر رہا. البتہ جو نیوٹرل ملک ہیں وہ کیا ہیں، وہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے، وہ بھی ظلم کر رہے ہیں، ان کے بھی حملے رکنے چاہیے، ان کے بھی رکنے چاہیے. تو یہ کھل کر نہیں آ رہا ہے. لیکن یورپی یونین تقسیم، مغربی ممالک تقسیم، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پبلک پریشر بہت ہے ان ملکوں میں. عام انسان، عام عوام جو ہے وہ ابھر رہی ہے، انسانی حقوق کی تنظیمیں میدان میں آ گئی ہیں. پھر گوگل کے ملازمین بھی ایون آ گئے ہیں، اور گوگل ملازمین نے بھی فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کر دی اور کمپنی سے بڑا مطالبہ کر دیا. اور نہ صرف یہ کہ 250 ملازمین کے دستخط ہیں جس میں انہوں نے اسرائیل پر ہونے والی تنقید کی جو روک تھام ہے، اسرائیل پہ جو تنقید ہو رہی ہے اس کو ڈیلیٹ کیا جا رہا ہے، تو اس پہ انہوں نے آواز بلند کی ہے اور آواز حق اپنا کیا کہنا چاہیے، اسرائیل کی مذمت کی ہے، کمپنی کی پالیسی کی مخالفت کی ہے. اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ دکھانا چاہیے، اور اس پہ ہمیں امپارشل ہونا چاہیے، بلکہ امپارشل نہیں ہونا چاہیے، اسرائیل کے خلاف اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. باقی کچھ چیزیں میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا تھا. ابھی بھی حملے جاری ہیں، لیکن ان حملوں میں کمی آئی ہے، اور اس کمی کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل ہو یا مغرب ہو، یہ اپنے مالی مفادات، تجارتی مفادات، معاشی مفادات، اس پہ بہت جلدی ڈھیر ہو جاتے ہیں. دوسری بات، خون نہیں دیکھ سکتے یہ اپنے. یہ امت مسلمہ میں مسلمانوں کا خون تو وہ کہتے ہیں انتہائی ارزاں ہے، ان کو تو جتنا مرضی بہایا جائے، نہروں میں پانی کی جگہ بھی خون آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ اپنے شہروں میں خون نہیں دیکھ سکتے، وہ بہت ان کے لیے افورڈیبل نہیں ہے. اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ تل ابیب میں اور اسرائیل کے اندر اسرائیلی اور یہودیوں کا خون نکلا ہے، اور ان کی جو شہرگ ہے وہاں پہ حماس نے حملے کیے ہیں، اور ان حملوں میں صحیح ہدف نشانہ بنے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے. اور امریکہ بھی مجبور ہے، امریکہ بھی اور اسرائیل بھی، کہ یہ کوئی نہ کوئی تو کامیابی وہ کہتے ہیں ہونی چاہیے. وہ جیسے افغانستان میں کامیابی ہوئی 20 سالوں میں کچھ حاصل نہیں ہوا، ساری کی ساری افغان قیادت بھی موجود ہے، پولیٹیکل سیاسی قیادت بھی ان کی موجود ہے افغان طالبان کی، اور عسکری قیادت بھی موجود ہے، اور پورا ان کا سسٹم انٹیکٹ. تو یہی کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے. ترکی کے وزیر خارجہ کی تقریر ہو چکی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کی تقریر، اور بہت ہی مضبوط تقریر.
وہ ریپیٹ کرنے کی فائدہ نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا حق ادا کیا ہے اور اسرائیل کو للکارا ہے، مکمل طور پہ اسرائیل کو للکارا ہے۔ اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے تو بھی اسرائیل کے بارے میں یہ تمام جتنے بھی وہاں پہ عالمی قوانین کی انہوں نے کہا خلاف ورزی ہو رہی ہے، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کہہ رہے ہیں عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، اور اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے یہ کسی بھی طور پہ قابل قبول نہیں ہے۔ فوری جنگ بندی کی انہوں نے اپیل کی ہے، فلسطینی وزیر خارجہ کی، پاکستان کے وزیر خارجہ کی وہی زبان ہے جو کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بولی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل کو نکیل ڈالنی چاہیے۔ اور اس کے بعد کویت بھی کھل کے آیا ہے جی، اور کویت نے بھی اسرائیل کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ اب دیگر ایران پہلی دفعہ بولے ہیں، ان کے کیا کہنا چاہیے پاسداران انقلاب کے جو سربراہ ہیں جنرل حسین سلامی، وہ میدان میں آئے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ حماس کے تازہ حملوں نے مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن بدل دیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ جس کو بالکل سمجھ رہے تھے کہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے وہ حماس قابو میں نہیں، اور جدید ترین راکٹ اور 4000 سے زیادہ راکٹ انہوں نے داغے، اور ان میں سے 50% سے بھی کم جو ہیں وہ ناکارہ بنائے جا چکے، باقی جہاں انہوں نے پہنچنا تھا وہاں پہنچے ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے جی؟ اب آ رہی ہیں اطلاعات جنگ بندی کی، اور کیونکہ اب پریشر بہت بڑھتا جا رہا ہے، حاصل کچھ نہیں ہو رہا، اور پوری دنیا میں ذلت اور رسوائی ہو رہی ہے، بدنامی ہو رہی ہے۔ کوئی ملک، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں پہ احتجاج نہ ہو رہا ہو، بلکہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ سڑکوں پر ہیں، وہ خواہ امریکہ ہے، خواہ وہ برطانیہ ہے، خواہ وہ عرب ممالک ہیں، خواہ وہ یورپ ہے، کوئی بھی ملک ایسا نہیں جہاں پہ یہ کام نہ ہو رہا ہو۔ بائیڈن مسلسل رابطے میں ہیں نیتن یاہو سے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جناب معاملہ حل کیا جائے، لیکن یہ بظاہر تو نیتن یاہو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں، ان کے وزیر دفاع بھی دھمکیاں دے رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جناب اصلاً کیا ہو رہا ہے؟ پس پردہ یہ ہو رہا ہے کہ بات چیت شروع ہو چکی ہے اور جنگ بندی ہو سکتی ہے کسی بھی وقت۔ کیسے ہوگی یہ بھی اس کے جزیات طے کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ جنگ بندی پہ اسرائیل کیوں مجبور ہوا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اصل جو بات ہے۔ اب لبنان سے بھی جناب راکٹ آنا شروع ہو گئے ہیں، حماس کی طرف سے تو آ ہی رہے تھے، اب لبنان سے بھی آ رہے ہیں۔ ہو کیا رہا ہے؟ ہو رہا ہے کہ شرائط رکھی جا رہی ہیں۔ اب اسرائیل نے جنگ بندی کے لیے شرائط رکھی ہیں، اور یہ اسرائیل کے وزیر اعظم کے مشیر ہیں، ان کی طرف سے پہلی دفعہ اس بات کی تصدیق کی گئی کہ سیز فائر کے لیے بات چیت جاری ہے اور اس کے امکانات بھی ہیں، لیکن ہماری شرط ہے۔ ہماری شرط وہ سنیے ذرا جی، بہت مزے کی ہے، کیونکہ میں نے کہا ہے نا کہ یہ خون نہیں دیکھ سکتے، مسلمان بہرحال لڑ سکتا ہے اور لڑتا ہے، اور اس کے پاس اس کا عقیدہ ہے، لیکن ادھر دیکھیں ذرا، بی بی سی کو انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا جی جنوبی اسرائیل اور مجموعی طور پر اسرائیل کی شہری آبادی کے حوالے سے یقین دہانی کرا دی جائے تو دیرپا امن اور خاموشی قائم ہوگی، کیونکہ تل ابیب اور یروشلم کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں اس بات کی گارنٹی دے دی جائے کہ تل ابیب کی شہری آبادی کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا اور تو جنگ بندی ہو سکتی ہے، یہ واحد شرط رکھی ہے۔ اسرائیلی شہری آبادی اس ڈر میں نہ رہے کہ غزہ کی پٹی سے راکٹ داغے جائیں گے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر جو کچھ ہوا جب یہ راکٹ گئے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا اپنے شہریوں کو کہ آپ بالکل محفوظ ہیں ایسی کی تیسی، تو اسرائیل سے بہت زیادہ لوگ نکل چکے ہیں،
یعنی کہ اسرائیل کے شہری جو ہیں یہودی وہ اسرائیل چھوڑ کے جا چکے ہیں اور پرواز لی انہوں نے اور نکل گئے کہ یہاں تو اب یہ تل ابیب میں بھی راکٹ آنا شروع ہو گئے ہیں تو ہم محفوظ نہیں، کیونکہ وہاں پہ، اور یہ بتا دوں کہ 12 اسرائیلی سرکاری طور پہ مانا جا رہا ہے کہ 12 ہلاکتیں ہوئی ہیں تل ابیب میں، لیکن وہ ہلاکتیں اس سے زیادہ ہیں۔ زخمی 20 زخمی ہیں، یہودی بھی ہوئے ہیں، اسرائیلی شہری۔ ہم اس کو یہ نہیں کہہ رہے کہ جی عام شہری، لیکن جب آپ فضائی حملے کریں گے تو ان کے پاس پیچھے کیا بچتا ہے۔ تو حماس نے بھی جوابی کارروائیاں کی ہیں، اسرائیل بھی اس وقت اسرائیلی جو ہیں وہ نکل چکے ہیں۔ اگر فلسطینی پناہ گزین کیمپوں میں گئے ہیں تو اسرائیلی دوسرے ملکوں میں چلے گئے ہیں، کیونکہ ان کے پاس پیسہ ویسا ہے اور وہ گھر بار چھوڑ کے جا چکے ہیں اور جنگ بندی کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پہ جو معمولات زندگی ہیں وہ رک گئے ہیں انہی حملوں کی وجہ سے، انہی راکٹوں کی وجہ سے جو تل ابیب اور دیگر علاقوں میں کیے گئے۔ تعمیراتی شعبہ بالکل بند ہو گیا ہے، اور اس کی بتا دیتا ہوں، یہ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹس ہیں جی۔ ظاہر ہے ہم تو ادھر ہمیں تو جانے کی اجازت ہی نہیں ہے، الاؤ ہی نہیں کرتے وہ۔ یہ غیر ملکی ذرائع ابلاغ ہیں، یہ BBC ہے، یہ امریکن ذرائع ابلاغ ہیں، یہ یورپین ذرائع ابلاغ ہیں، یہ اپنے اسرائیلی ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ بتا رہے ہیں وہاں کی صورتحال۔ اس میں ہے جی کہ عملے نے یا تو لیبر اور کام کرنے والے تعمیراتی شعبہ مکمل طور پہ وہ بند ہو چکا ہے، یعنی کہ وہ 5% پہ آ چکا ہے، اور جو باقی ہے وہ ہڑتال پہ چلے گئے ہیں، کیونکہ وہ مانگتے ہیں تحفظ، سیکورٹی مانگتے ہیں، اور سیکورٹی کے ساتھ ساتھ انشورنس بھی مانگتے ہیں، تو وہ ہے نہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ پبلک ٹرانسپورٹ وہاں کی بالکل بند ہے کیونکہ ڈرائیور موجود نہیں ہیں، اور ساتھ ساتھ تعمیرات، کنسٹرکشن اور اس سے جڑی ہوئی دیگر جو انڈسٹریز ہیں وہ بند ہو گئی ہیں کیونکہ لوگ موجود نہیں ہیں۔ اور 65,000 میں سے، یعنی کہ اسرائیل بلڈرز ایسوسی ایشن یہ کہہ رہی ہے کہ، اور یہ بھی اسرائیلی اخبار کی رپورٹ ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ جی 65,000 میں سے صرف 150 جو ہیں وہ ورکر مزدور ڈیوٹی پہ آئے 65,000 میں سے، باقی سب غائب ہو گئے ہیں۔ اور دوسری جانب اور گروپ کا جو نائب صدر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارے کام ہونے سے $4 کروڑ یومیہ کا نقصان ہو رہا ہے انڈسٹری کو، اسرائیل کو، ریاست کو $4 کروڑ یومیہ صرف ایک۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا جی تمام ترقیاتی کام کیا باقی سارے کام رک گئے ہیں، اور یہ چیز ہمیں ہو رہی ہے۔ اور یہ گروپ کے نائب صدر ہیں یہودا، یہ یہودا کی کو رپورٹ کیا ہوا ہے۔ یہ تو ہے اس وقت صورتحال۔ تو یہودیوں کو جی وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کو نوکری رکھنے کے لیے انہوں نے کہا چلیں یہودیوں کو نوکری پہ رکھتے ہیں، تو یہودی بھی دستیاب نہیں ہیں۔ پھر نیتن یاہو نے کابینہ کا اجلاس بلایا ہے اور اس میں وہ مشاورت کریں گے جنگ بندی کے لیے، ٹھیک ہے جی، جنگ بندی کے لیے۔ یہ بھی یروشلم پوسٹ اور اسرائیلی اخبارات کی ہارٹس کی یہ رپورٹ ہے، یہ خبر ہے کہ انہوں نے اپنا اجلاس بلا لیا اور انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم جنگ بندی کی طرف کے آپشن کو کرتے ہیں، اور چونکہ ہم نے اپنے ہدف جو ہیں وہ حاصل کر لیے، جبکہ ایکچوئل ایسا ہے نہیں، کسی قسم کا ہدف حاصل نہیں کیا۔ اور ابھی بھی جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی فلسطین جو راج ہے وہ حماس کا راج ہے، اور وہ انہوں نے اپنی برتری ثابت کی ہے ایک ریگولر فوج کے سامنے، انہوں نے ایک کیا کہنا چاہیے تربیت یافتہ فوج، جدید ترین لڑاکا طیارے کے حامل کے ساتھ بھی انہوں نے اپنی ثابت کر دی۔ اور یہ سارا کچھ پھر پاکستان کے ڈیمانڈ پہ جی، پاکستان کے مطالبے پہ اقوام متحدہ کی حقوق انسانی کونسل کا خصوصی اجلاس بھی 27 تاریخ کو طلب کر لیا گیا، 27 مئی کو، اور اس میں یہ پاکستان اور فلسطین کی مشترکہ
درخواست پہ بلایا گیا ہے اور اس میں 47 رکنی کونسل ہے اور یہ اجلاس ہوتا ہے جب کم از کم 1/3 ممالک جو ہیں وہ سائن کریں. تو اس کا مطلب ہے 1/3 سے زیادہ ممالک نے دستخط کر کے دیے ہیں، 16 سے زیادہ ارکان نے دستخط کر کے دیے ہیں، تو تب یہ اجلاس ہو رہا ہے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کا، جس میں اگین فلسطین اور فلسطین کے ظلم و ستم پہ بات ہوگی. اس کے بعد ایک وال اسٹریٹ جرنل کی بھی ایک رپورٹ آئی ہے اور اس کے مطابق جناب جنگ بندی کے لیے اسرائیل سنجیدگی سے کوششیں کر رہا ہے، سیف ایگزٹ مانگ رہا ہے کہ فیس سیونگ کے لیے کوئی ہو جائے. اس میں مذاکرات میں مصر، امریکہ، قطر اور دیگر بااثر ممالک شامل ہیں. یہ وال اسٹریٹ جرنل نے کہا ہے کہ جناب جنگ بندی کے لیے اب کوششیں کی جا رہی ہیں اور حماس کے لیڈرز نے، حماس کے کمانڈرز نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جنگ بندی کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے، لیکن اگر اس دوران کوئی مس ہینڈلنگ ہو گئی تو پھر ہم لڑائی کے لیے تیار ہیں. تو یہ تھی وہ چیزیں جو بظاہر کہا جاتا ہے کہ جی کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے. نہتے جو ہیں وہ زیادہ لڑتے ہیں اور میں نے آپ کو سادہ سی مثال دی ہے کہ افغان طالبان ہمارے سامنے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن 20 سال بعد انہی کو تسلیم کیا، انہی کے ساتھ مذاکرات کیے اور انہی کے ساتھ مذاکرات کر کے یہاں سے جایا جا رہا ہے. تو یہی کچھ ہو رہا ہے. ادھر جرمن بھی متحرک ہے جی کہ وہ بھی چاہتا ہے کہ یہ کام ہو جائے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید اگر یہ لڑائی بڑھتی ہے تو حماس کو اگر کچھ ممالک باقاعدہ طور پہ، کیونکہ یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ باقاعدہ طور پہ یہ اناؤنس کر دیا جائے کہ فلسطین کی فوجی امداد کا اعلان کر دیا جائے، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو اس لیے وہ نوبت آنے سے پہلے اب یہ جنگ بندی کی طرف جا رہے ہیں. تو دیکھنا ہے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.